اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح ایک زمانے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہوا کرتا تھا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح ایمریٹس ایئر لائنز کے پائلٹس کو اور عملے کو پاکستانی پائلٹس نے ٹریننگ دی تھی، اور ابتدائی 2 جہاز بھی PIA نے ہی ایمریٹس کو لیز کروائے تھے۔ گویا اس کو کھڑا کرنے کا سہرا بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے سر جاتا تھا، اور اس کا کریڈٹ بھی PIA کو جا رہا تھا۔ آج ایمریٹس کہاں پہ ہیں اور PIA کہاں پہ ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور ہم نے اس پروگرام میں آپ کو تفصیل بھی بتائی تھی۔ ویسے تو PIA کا یہ جہاز ایک عرصے سے ہچکولے کھا رہا تھا یا ہچکولے لے رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ابتدائی رپورٹ 22 مئی کو ہونے والے حادثے کی حکومت کی طرف سے سامنے لائی گئی، اس رپورٹ کو جس طریقے سے حکومت نے پیش کیا اور جس طریقے سے پبلکلی دنیا کے سامنے پاکستانی پائلٹس اور پاکستان کے تکنیکی عملے کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے شکوک و شبہات کھڑے کیے گئے، تو بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں PIA کا وہ ہچکولے کھاتا ہوا جہاز وہ ڈوبنے لگا ہے۔ آج نوبت یہ آئی ہے کہ صرف یورپین یونین نہیں بلکہ دنیا کے بہت، حتیٰ کہ ایتھوپیا جیسے ممالک نے بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہازوں کے اپنے ملک میں لینڈنگ پہ پابندی لگا دی ہے۔ آج کے جرگے میں ہم اس بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ PIA اس مقام سے اس مقام تک کیسے پہنچا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ابھی حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے اس میں کیا غلطیاں تھیں، اور اس سے بھی اہم سوال کہ آگے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کیا PIA کو ماضی کی طرح دوبارہ ایک منافع بخش اور باوقار ادارے میں بدلا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ نجکاری کے سوا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ناظرین، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ 2 انتہائی معتبر اور سنجیدہ شخصیات جنہوں نے ماضی میں PIA کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈیل کیا ہے، وہ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ حوصلہ بھی دیا ہے اور ہمت بھی دی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کل کے حقیقت پہ مبنی دل کی بات بعض اوقات سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب، سابق گورنر رہے ہیں اور PIA کے سابق سربراہ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما ہیں چودھری منظور صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک بات یہاں پہ حکومتی نمائندگی بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، اور یقیناً یہ ہر فرد کا، ہر وزیر کا، ہر مشیر کا، ہر سیاستدان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کسی میڈیا کے شو میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں اور کس کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ بعض اوقات ہمارے اینکرز اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہیں، نہ جانا چاہیں، انٹرویو دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، یہ ہم ان سے اس حق کو نہیں چھین سکتے۔ لیکن ڈاکٹرز جو اس وقت ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہیں جناب غلام سرور خان صاحب، تو 2 ہفتے پہلے ان سے ہماری بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے میں جرگے میں اس موضوع پہ بات کروں گا، اس لیے ہم نے اس موضوع کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا، اور پھر ابھی انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جی وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر PIA کے مسئلے پہ ہوا بازی کے وزیر بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ بات کون کرے گا؟
ظاہری بات ہے کہ وزیر وہ ہیں، اسمبلی میں رپورٹ ان کے زبانی پیش کی گئی تھی، تو اس لیے میرے خیال میں اس کے سوا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو حکومت کا موقف ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ لیکن بہرحال میں مشکور ہوں جناب سردار صاحب آپ لوگوں کا، اور سب سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں یہ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے تو ایک ہی جست میں سارا قصہ تمام کر دیا جس طریقے سے ہینڈل کیا، لیکن اس سے پہلے بھی پی آئی اے کے معاملات کوئی آئیڈیل نہیں تھے بلکہ تشویشناک تھے، اور آپ خود اس ادارے کے سربراہ کے طور پر بھی تشویش کا اظہار کرتے رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے اس مقام سے اس مقام تک کیسے پہنچا؟ بہت شکریہ صافی صاحب۔ میرا پی آئی اے کے اندر تجربہ جو ہے وہ بہت طویل نہیں ہے، یہ کچھ 7 سال کا ہے، 2000 فیبروری 17 سے لے کر مئی 2018 تک ہے، لیکن یہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے اور بڑا ڈیپ انالیسز ہے میرا، تو اس لیے میں اس بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ میری جس مقام پر مجھے اس ملک میں رہا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت عزت اور احترام دیا ہے، تو میرے لیے بڑا لازمی ہے کہ میں اسی طرح اظہار کروں جو میں نے دیکھا ہے۔ جی، پی آئی اے ایک پاکستان کا بڑا ترہ امتیاز رہا ہسٹوریکلی، اور واقعی بڑا پیشنیٹ ایک جذبے سے لوگوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس نے بڑا نام کمایا۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب پی آئی اے کا رائز تھا تو اس وقت دنیا میں ایئر لائنز جو تھی وہ گلف ایئر لائنز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ہمارا مقابلہ جو تھا وہ یا امریکن ایئر لائنز کے ساتھ تھا یا یورپین ایئر لائنز میں، اور پھر بہت زیادہ ایئر لائنز اس زمانے میں ہوا نہیں کرتے تھے، اور پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایسے گیٹ وے پہ تھا کہ جو آج حیثیت دبئی کی ہے وہ ایک زمانے میں کراچی پاکستان کا وہ سٹیٹس رکھتا تھا۔ تو جو مغرب سے تمام جو ٹریولنگ ہوتی تھی، ٹورزم ہوتا تھا اور نارمل پیسنجرز ٹریول کرتے تھے، ٹھیک، تو کراچی واز دیئر ہب، تو کراچی سے پھر وہ مشرق کو جاتے تھے، لائک ساؤتھ ایشیا کی طرف جاتے تھے، تو یہ اس کا پرائم ٹائم تھا۔ اور دوسری اس وقت کے زمانے میں پولیٹیکل انٹرونشنز نہیں ہوتے تھے، یہ ایک پروفیشنل ایئر لائن تھی، اس کا مقابلہ پروفیشنل ایئر لائنز کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کو چلانے والے بھی پروفیشنل ہوتے تھے، تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اس کے اندر ہی اندر ہوتا تھا، اور اٹ واز اے ویری ایفیشینٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم۔ اس کی تباہی کا جو آغاز ہے وہ مجھے بات اعتراف کرنا پڑے گا، جب سیاسی مداخلت ہوتی ہے کسی کمرشل آرگنائزیشن میں تو پھر وہ اپنا ایکسس سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، جی، پھر اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں کوئی سخت لفظ کے بھی درمیان میں استعمال کر لوں تو آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت خوشی سے نہیں بیٹھ کے آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں، ویسے بھی میں کم آتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں گنڈ کا پا جاتے ہیں۔ I'm using very strange and awkward word، تو وہ پھر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کمرشل آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک کمرشل آرگنائزیشن نہیں رہتی، وہ ایک پولیٹیکل انفلوئنسڈ ایک آرگنائزیشن بنتی ہے، پھر اس کا فال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی وہ وقت آ گیا، اسی دوران جو ہے وہ گلف کنٹریز کو انہوں نے اپنا ملکوں کو جو اسٹیٹ کنٹریز ہیں، اسمال اسٹیٹ کنٹریز، ٹھیک، انہوں نے اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ اپنے ملک کو ایویشن انڈسٹری کی گروتھ کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جو آج آپ کو دبئی میں، ابو دھابی میں، قطر میں اور عمان میں جو ڈیولپمنٹ ایئر لائنز کی ایئر انڈسٹری کی ہوئی ہے، اور دبئی از ون بگ ایگزامپل، اس کی بنیادی بزنس ماڈل ان کا ہو گیا کہ ایئر انڈسٹری نے اور ایویشن نے ان کے ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ٹھیک، تو دس ہول they had a support of their government۔ اچھا، میں ذرا چودھری منظور صاحب کی بھی رائے لے لوں۔ چودھری منظور صاحب، یہ جو ایک سردار صاحب نے ریزن بتائی کہ یقیناً اس دوران ایمریٹس ایئر لائن اور اس طرح کے ایئر لائن مقابلے میں آ گئے جو ماضی میں نہیں تھے۔ دوسری طرف انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ کراچی کی جگہ دبئی اور
اس طرح کے دوسرے ایون استنبول وغیرہ نے لے لی، اور دوسری طرف کراچی کی جو حالت ہو گئی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن یہ جو ریزن ایک انہوں نے بتایا کہ سیاسی مداخلت، اور عام تاثر یہی ہے کہ سیاسی مداخلت سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی، یونین کی سب سے زیادہ سرپرستی پیپلز پارٹی نے کی، اور زیادہ برتیاں بھی سیاسی بنیادوں پہ پیپلز پارٹی نے کی. تو سیاسی مداخلت تو سردار صاحب بھی مانتے ہیں کہ تباہی کی ایک بنیادی ریزن ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی سیاسی مداخلت یا سیاسی برتیوں یا یونین کی سرپرستی کے لحاظ سے سر فہرست ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب. میرا سردار صاحب کے لیے میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور میرا بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے. میں کافی لمبے عرصے سے جو چونکہ پیپلز پارٹی کی لیبر کا انچارج رہا ہوں، اور میں دیکھتا رہا ہوں سارا، میرے سامنے بہت سارے حقائق آتے ہیں. سردار صاحب کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ بڑا سطحی سا ایک انالیسس ہوتا ہے جب ہم یہ بات کر کے تو اپنی جو تمام تر ذمہ داری ہے یا جو فیلیئرز ہیں ان کو ہم کسی دوسری جگہ پہ ڈال دیتے ہیں. اور یونین کو مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا کی ساری ایئر لائنز کے اندر یونینز نہیں ہیں؟ کیا برٹش ایئر لائن نے تو 3 دن بالکل سارے طیارے وہ تھے گراؤنڈ کر دیے تھے؟ تو کیا اس سے کوئی اس سے کہیں کہ یہ سیاسی ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا لفتھانزا یا امریکہ کے اندر یا دنیا کی کوئی ایئر لائن سوائے گلف کے جہاں پہ ویسے ہی کوئی رائٹس نہیں ہے، لیبر رائٹس نہیں ہے، باقی کسی جگہ پہ بتائیں جہاں پہ لیبر یونینز نہ ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں میرے نزدیک 2 ریزنس ہیں اس کی. پہلی بات یہ ہے کہ دبئی، قطر یا ان لوگوں کے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنے ملک واپس آنا ہے، ان کی فیملیز ادھر ہیں اور فیملیز نے جانا ہے. پی آئی اے کا نمبر 1 تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، پی آئی اے کے پائلٹس، پی آئی اے کے انجینئرز اور پی آئی اے کا عملہ دنیا کے اندر پائلٹس نون تھے کہ بہت اعلیٰ پائلٹ ہیں پی آئی اے کے. اور یہاں سے لوگ ٹریننگ حاصل، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے تھے جو کراچی کے اندر ہمارے پی آئی اے کے ذریعے ٹریننگ حاصل کرتے تھے. اور آج بھی سینکڑوں پائلٹ کوئی تقریباً 107 کے قریب دوسری ایئر لائنز کے اندر جاب کر رہے ہیں، اور سینکڑوں ہی دوسرے انجینئرز جو ہیں وہ دوسری ایئر لائنز کے اندر جاب کر رہے ہیں. اگر وہ اتنے برے ہیں سوائے اس ڈیبیکل سے پہلے تو وہ نکال دیتے تھے. اگر 1-2 جگہ پہ وہ خرابی کرتے تو وہ کون ان کو روک رہا ہے؟ دوسری ایئر لائنز کے اندر، ویٹنام کے اندر یا باقی جگہوں پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر، وہ نکال دیتے. میرے نزدیک 2 ریزنس ہیں بیسک جو ہیں جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نعرے بازی کی جاتی ہے کہ چونکہ سیاسی مداخلت بہت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سول ایویشن اور پی آئی اے میں سب سے زیادہ جو لوگ رہے وہ تو ایئر فورس کے رہے، آج بھی وہی ہیں. آپ میجورٹی دیکھ لیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ساری جگہوں پہ تو کبھی کبھی آتے ہیں. مثلا سول ایویشن کی ٹوٹل ہسٹری میں ٹوٹل 3 آئے، یوسف زئی ہے، رحمت اللہ صاحب ہے، ایک اور ہے، باقی تو ایئر مارشلز رہے. پی آئی اے کے اندر ذرا دیکھ لیں، جب آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو بہت 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور ان کا کوئی نہ نام لینے کے لیے تیار ہے نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. ایک بات. دوسری، اوپن سکائی پالیسی دی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں جب شاید خاقان عباسی صاحب اس کے چیئرمین تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اوپن سکائی پالیسی جو بہت ایک ٹیکنیکل میں اس کو تھوڑا سا سادہ کر دیتا ہوں، اوپن سکائی پالیسی کے تحت آپ نے لوگوں کو اپنے 3 مین ایئرپورٹ سے ٹریفک اٹھانے دی. آپ نے کراچی سے، لاہور سے اور اسلام آباد سے ٹریفک اٹھانے دی. ٹریفک اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آپ قطر کو، آپ ٹرکش ایئر لائن کو، آپ اتحاد کو، آپ ایمریٹس کو منع تو نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ نہ آئیں، لیکن آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پی آئی اے کی جو ہے وہ ایئر لائن آپ ہمارا جہاز جائے لنڈن کے ایئرپورٹ پہ جو مین ایئرپورٹ ہے اور وہاں سے ٹریفک اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے. یہ نہیں ہے. وہ ٹریفک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، دبئی والے دبئی لے جا سکتے ہیں، قطر والے قطر لے جا سکتے ہیں اپنے ملک کی حد تک، لیکن آگے جو ٹریول کرنے والے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کو لندن سے نہیں، آپ کو مانچسٹر دیتے ہیں، سائڈ دیتے ہیں تاکہ آپ مین ان کا ایئرپورٹ ٹچ نہ کریں. یہاں پہ وہ دی گئی، آپ کی ساری ٹریفک انہوں نے اٹھانی شروع کر دی. پی آئی اے نے نیچے آنا شروع کر دیا. ریکارڈ پہ ہے جب سے اوپن سکائی پالیسی آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں. دوسری بات،
जो बुनियादी वजह है इसके अंदर। मतलब सैलरी इम्पैक्ट क्या है, आज भी 15% ऐसे जो इथोपिया जैसी एयरलाइन से भी कम है, उनका किसी एयरलाइन का 25 से 30% से कम नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेकिन शफी साहब पर एयर जहाज जितना अमला हमारे यहाँ है, उतनी ज्यादा तादाद किसी और मुल्क किसी और एयरलाइन में। मैं उधर आ रहा हूँ, तादाद कैसे बढ़ती है जब आप जहाज कम करते चले जाते हैं। मसलन जो है 169 जहाज है एमिरेट्स के पास, अगर एक टेक्निकल है तो पीछे दूसरा खड़ा है, तो 169 पे उनका आपको पूरा करेंगे ना। तो आपके पास सारी मेरे ख्याल 38 या अब कोई 50 के करीब है जो लीज पे लिए पिछले दौर के अंदर। वो लीज भी एक बहुत बड़ा इशू है, शेडी लीज। आप जहाज कम करते गए, एक टाइम था आप पीएए से कमाकर आप रूजवेल्ट होटल खरीद रहे थे वहां पे, और यहाँ पे स्क्राइब होटल खरीद रहे थे फ्रांस के अंदर शांजेलिजे स्ट्रीट पे। रूजवेल्ट होटल को देखें जरा, उस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन उसकी जरा देखें। अच्छा, उस पे भी बाद में आएंगे और कुछ और चीज़ों पे भी हमने बात करनी है। लेकिन चौधरी साहब, मुझे अगर एक ब्रेक लेने की आप इजाज़त दे दें तो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।